گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ تطہیر ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے اہل بیت کا ذکر فرمایا، حضور کے خانوادے کا ذکر فرمایا اور حضور کے جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کا ذکر فرمایا۔ لیکن ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر چند ہستیوں کو اپنی چادر تطہیر کے نیچے لے کر اللہ کے حضور دعا کی۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے اس کے جو آخری کلمات ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ سرکار کی ازواج مطہرات وہ پہلے اہل بیت رسول میں شامل ہیں، اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ انا معہم یا رسول اللہ، آقا کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا انت علی خیر انت علی مکانک، تم اپنی جگہ پہ رہو کہ تم پہلے ہی بھلائی پر ہو۔ محترم المقام مشرب اقبال پہ چلنے والے عاشق رسول جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ اہل بیت رسول میں شامل ہیں۔ اگر کوئی ان کو اہل بیت رسول میں نہ مانے تو اس کے عقیدے کا بگاڑ ہے اور اس کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں حضور کے اہل بیت کا دامن ہے، اور حضور کے اہل بیت میں سرکار کی ازواج شامل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ آیت نازل ہوئی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا در دولت ہے، لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ الحسن والحسین فجل لهم بکسائهم وعلی خلف ظہرہ فجل له بکسائن اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چادر کے نیچے سیدہ کائنات، میں کوشش کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کا نام نہ لیا کروں، القابات سے گزارا کرنا چاہتے ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں ہم سیدہ کائنات کی شان میں اس طرح کی کلمات کہے۔ حضرات گرامی قدر سیدہ کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، یہ شہزادی یہ کون مقام، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین، مصطفیٰ کے سینے کی ٹھنڈک، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ شاکرہ محسنہ صابرہ سیدہ زہرا بطول، کہہ رہا سبحان اللہ۔ اب وقت تھوڑا اس لیے تھوڑا مجھے جلدی کرنا پڑے گا۔ سیدہ زہرا بطول جنہیں سرکار جنت کی کلی کہیں، اگر کوئی ان میں خطا ڈھونڈنے نکلے تو مجھے پھر کہنے دیجیے کہ حسین کے دشمن پہ، حسین کے دشمن یزید لعنتی، حسین کا دشمن یزید لعنتی، منکر شیخین بے دید لعنتی اور منکر علی مزید لعنتی اور گستاخ سیدہ شدید لعنتی۔ حضرات گرامی قدر آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکوت تھا، سکوت کی سمجھ نہیں کسی کو آئی۔ سکوت ہوتا ہے جب کسی سے مسئلہ پوچھا جائے واضح
اس کو جواب آتا ہو، آنے کے بعد وہ خاموش رہے، اسے کہتے ہیں سکوت۔ کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ کسی نے امام اعظم سراج الامہ چراغ معرفت امام اعظم ابو حنیفہ سے یزید کے بارے میں سوال کیا ہو۔ ارے امام اعظم تو پکے اہل بیت والے محبت کرنے والے تھے۔ اگر میں یوں کہوں آج کی زبان میں پکے مولائی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے سیدہ کائنات کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، حضور مولا کائنات کو بلایا، ان کے اوپر چادر ڈالی، چادر ڈال کے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ناپاکی دور کر، ان کو پاک کر، صاف کر، ستھرا کر، جس طرح صاف اور ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس تھی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ انا معہم یا رسول اللہ، آقا کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آقا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا انت علی مکانک انت علی خیر، اے میری زوجہ تو اپنی جگہ پہ ٹھہر، اس لیے کہ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ اب اس میں بعض نے کہا کہ اگر آ جاتی تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سنو پھر کیا تھا۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، بحر کرامت، بحر استقامت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر شانوں کے باوجود حضرت ام سلمہ کے لیے نامحرم ہے۔ کہہ ذرا سبحان اللہ۔ تمام تر شانوں کے باوجود ام المومنین کے لیے نامحرم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اگر ایک حوالہ دوں جامع ترمذی کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، بلا کے سرکار نے ان کے کان پہ اپنا منہ رکھا، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک مولا کائنات کے کان میں سرگوشی کرتے رہے۔ بڑی دیر گزر گئی نا تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ آج بڑی دیر ہو گئی سرگوشی کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا راز کی باتیں ہو رہی ہیں، شاید آپ نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ جامع ترمذی کا حوالہ نوٹ کر لیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ بڑی دیر تک سرکار ان کے کان پر منہ رکھ کر گفتگو کرتے رہے۔ جب سرکار کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں آقا نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی دیر سرگوشی کی، تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے کریم نے فرمایا اے صحابہ سنو، سرگوشی میں نہیں کر رہا، من تجیتہ ولکن اللہ انتجا۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، تجھے بظاہر میں لگتا ہوں کہ علی کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوں، فرمایا نا میں نہیں کر رہا، میرا خود۔ حضرات گرامی قدر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مجھے مضمون کھولنے نہیں دے رہا، کبھی وقت ملے گا تو آپ کو مضمون سنائیں گے۔ حضرات گرامی قدر 5 منٹ باقی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، میرے کریم نے دروازہ کھولا، جو میں نے مانگا سب کریم نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین حضور کی شان ہے، تمام کائنات کے لیے سرکار رحمت بن کے آنے والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کا کوئی پہر ہو اور کوئی سرکار کا غلام در دولت پہ جائے، مصطفیٰ اسے عطا نہ کرے؟ یہ وہ آقا نہیں جو رات کو دروازے بند کر کے سو جائیں، یہ تو وہ آقا ہے جب بھی جائے در بھی بات کرتے ہیں اور جھولیاں بھر کے عطا بھی کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار باہر تشریف لائے تھے، وہی کملی سرکار کے کندھوں پر تھی،
کہتے ہیں میں نے دیکھا کملی کے نیچے کچھ حرکت ہوئی تو میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کر دیا یا رسول اللہ اس چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آقا نے کندھوں کو حرکت دے کر کملی کو پیچھے ہٹایا، فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا حیران رہ گیا ان الحسن والحسین علی فریقی ہے کہ مصطفیٰ کے ایک بغل کے نیچے امام حسن مصطفیٰ ہے، ایک بغل کے نیچے امام حسین ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ کر حیران تھا، میرے کریم نے فرمایا اے اسامہ سنو، میں اللہ کا نبی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حاضان ابنا یا و ابنا ابنتی، سرکار نے فرمایا اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما و احبہما و احب من احبہما، اے باری تعالیٰ تیرا نبی تیری بارگاہ میں یہ سوال کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے کہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ بات ختم نہیں کی، دعا مصطفیٰ کی اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو دعائیہ کلمات نکلتے ہیں رب انہیں قبول کرتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے باری تعالیٰ جس کو حسین سے محبت ہو جائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ فرمایا جس کو حسین سے محبت ہو جائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہدادوں سے محبت بھی کی، محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ حضرات گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا کنبہ قبیلہ سارا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑے، سب کچھ رب کے حضور لوٹانا پڑے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے، لیکن کوئی یزید یا یزیدی طاقت سامنے آئے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا۔ ہمارے امام نے یہ طریقہ بتایا، ہمیں یہ سمجھایا، ہمیں یہ عقیدہ دیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد ناداد دست، یہ تلفظ صحیح کرنا ضروری ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد ناداد دست، در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بقائے لا الہ است حسین۔ حضرات گرامی قدر، پھر آخری بات حضور ضیاء الامت کے حوالے سے، آپ بہت بڑے عالم دین تھے، عالم ربانی تھے۔ اگر میں اس حدیث کا سہارا لے کر آپ کی شان میں یہ بات عرض کروں، میرے کریم نے فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، من زار عالما فکأنما زارنی۔ میرے کریم نے فرمایا جس نے کسی عالم ربانی کے چہرے کا دیدار کیا ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھ محمد عربی کے چہرے کا دیدار کیا۔ اس نے کسی عالم ربانی کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری ایسا ہی ہے جیسے اس نے آمینہ کے لال کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری۔ جس نے کسی عالم ربانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا ایسا ہی ہے جس نے آمینہ کے لال محمد عربی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، اور خاص طور پر قبلہ سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ان کی صحبت میں رہے، ان سے فیض پایا، ان کی مجلس اختیار کی، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، زیارت کی۔ وہ بالکل اس حدیث کے مصداق عدل تھے۔ رب الجلال نے انہیں علم کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا، عمل کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح دارین نصیب فرمائے، اور اب تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید میر حسین شاہ صاحب زندہ مجدہو آپ کو کہ آپ نے اتنے خوبصورت اس بزم کا اہتمام کیا، اتنے لوگوں کو یہاں بلایا اور اتنے لوگوں کے چہروں سے ہم نے فیض حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ
ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے تمام رفقا کو بھی رب تعالیٰ سلامت رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، آپ لوگوں سے، علماء سے، اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔